عمران خان صاحب کسی بات پہ کوئی راضی ہو جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گے، یا انہیں کچھ آفر ہی نہیں ابھی کیا گیا جس پہ راضی ہونا ہے؟ ایک مرتبہ ہمیں خان کے پاس جا کے مجھے اجازت لینے دیں، پر میں بتاتا ہوں کون کون ترلے کر رہا ہے۔ خدا کا واسطہ یہ ڈیل لے لیں۔ عمران خان اس حکومت کو کوئی مخصوص وقت دے کے باہر نہیں آئے گا۔ کتنا وقت مانگا گیا تھا؟ 1 سال کے لیے نہ گرائی جائے یا 1.5 سال کے لیے نہ گرائی جائے۔ اوکے، مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے اس میں تو جب آپ کی پولیٹیکل کمیٹی بیٹھتی ہے تو اس میں سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈا پور صاحب اچھی خاصی ان میں ڈسکشن ہوئی، کیوں اپروو ہوا کابینہ سے وہ؟ آپ کے پی کے ایم پیز نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، آپ کے پارلیمانی لیڈرز نے اس کے اندر جو چند ایشوز کے اوپر تحفظات تھے گورنمنٹ نے وہ بل روک لیا۔ یہ پارٹی جاتی ہے خان صاحب سے، کبھی مل پاتی ہے کبھی نہیں مل پاتی، مشورہ کیا دیا جاتا ہے کیا نہیں دیا جاتا، یہ تو معاملہ نہیں ہے۔ سینیریو دو ہی ہیں، یا تو لوگ جو ہیں وہ ماضی میں تختہ دار پہ جھول گئے تھے، اور اب آج کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے نواز شریف ماڈل بہتر تھا، دیکھیے وہ پیچھے ہٹے 2 قدم، پھر رستہ لیا، پھر پیچھے ہٹے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نیریٹو۔ مجھے جاننا آپ سے یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کیا تشویش پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کسی بات پہ کوئی راضی ہو جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گے، یا انہیں کچھ آفر ہی نہیں ابھی کیا گیا جس پہ راضی ہونا ہے؟ میں کل اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، یہ جو ہمارے انفارمیشن کے منسٹر صاحب ہیں یا اسٹیٹ منسٹر ہیں عطا طاہر صاحب شاید، اور وہ بڑا لہک کے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جیل سے منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں۔ میں ان کے لہجے میں تو ظاہر ہے میرا معیار اور میری تربیت اس طرح نہیں ہے کہ میں ان کے لہجے میں جواب دے سکوں۔ ان سے اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک مرتبہ ہمیں خان کے پاس جا کے مجھے اجازت لینے دیں، پر میں بتاتا ہوں کون کون ترلے کر رہا ہے خان کے، کہ خدا کا واسطہ یہ ڈیل لے لیں، خدا کا واسطہ۔ ڈیل میں ہے کیا؟ کو پیکیج کیا ہے اس میں؟ سر دیکھیں میں آپ کو 2 چیزیں کنفرم کر دیتا ہوں۔ عمران خان عدالت کے ذریعے اپنے مقدمات کے علاوہ کسی صورت میں باہر نہیں آئے گا۔ سٹیٹڈ موقف ہے عمران خان کا، بے لچک موقف ہے، عمران خان اس میں کوئی لچک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان اس حکومت کو کوئی مخصوص وقت دے کے باہر نہیں آئے گا۔ اچھا، کہ 1 سال کے لیے حکومت نہ گرائی جائے۔ کتنا وقت مانگا گیا تھا؟ 1 سال کے لیے نہ گرائی جائے یا 1.5 سال کے لیے نہ گرائی جائے۔ اوکے، مڈ ٹرم ٹائپ کو اس قسم کی پوزیشن، یا 2 سال کے لیے آپ چلنے دیں، وہ نہیں کرے گا۔ وہ یہ کمٹمنٹ نہیں دے گا۔ وہ کہتا ہے میں ایفرٹ کروں گا 10 سال چل جائے، ان کے مقدر، ان کے نصیب، ٹھیک، بٹ ود کمٹمنٹ کہ میں سال، 1.25 سال، 2 سال رہنے دوں گا، ہی ول ناٹ کم آؤٹ۔ ایز سمپل ایز دیٹ، ہی از ویری کلیئر آن اٹ۔ 2 ہو گئیں، اور بھی کوئی اس میں ہے؟ سر خان کا، ہاں بالکل ہے۔ خان کہتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر جو ہم نے رکھی بھی تھی بڑی آسان سی تھی۔ خان نے کہا 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں، آزاد جوڈیشل کمیشن ان کی انکوائری کرے، اور یہاں تک کہا گیا کہ ہم ججوں کا نام بھی نہیں دیں گے، آپ ججوں کے نام دیں، وہ غیر متنازع ہونا چاہیے، اور سب کو پتہ ہے غیر متنازع جج کون سے ہیں، ٹھیک، یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا لیں کمیشن انکوائری کرے، آپ ٹائم بارڈ کر دیں، 1 ماہ کر دیں، 2 ماہ کر دیں، 3 ماہ کر دیں، اگر میری پارٹی کا کوئی فرد گلٹی ہوگا میں اس پر معذرت بھی کروں گا، میں اس کے خلاف ایکشن بھی لوں گا، میں اس کے فعل کو کنڈم بھی کروں گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہاں ہیں؟ مطلب جیل میں تو ہیں، لیکن پارٹی کے اندر جو ان کا رتبہ، مقام اور جو ان کا ایک قد تھا وہ اس طرح سے نہیں ہے، اور جو لوگ جیل سے مل کے آتے ہیں وہ جو سرگوشیوں میں ہمیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عمران خان ان سے ناراض ہیں۔ ناراضی کس بات کی ہے؟ وہ تو جیل کاٹ رہے ہیں۔ نہیں بالکل قطعاً کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری موجودگی میں شاہ صاحب کے حوالے سے 2 مرتبہ عمران خان نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اصل پرابلم ہی یہ ہے کہ بعض اوقات ریومرز پھیلائی جاتی ہیں اور وہ پھر خبر بن جاتی ہیں۔ میں آپ کو مکمل ایمانداری کے ساتھ کہیں تو میں حلف بھی دے سکتا ہوں، عمران خان نے اپنی گرفتار لیڈر، یار آپ ایک بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اگر وہ اپنے گرفتار ورکر کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنی لیڈرشپ پر کیسے کمپرومائز کرے گا؟ عمران خان از ویری کلیئر آن اٹ۔ اچھا، اور ایک اور اگلی بات میں بتاؤں، میں چونکہ ہمارا بڑا طویل وقت گزرا، چلیں عمران خان میں نا وہ پھپھے کٹنیوں والی عادت نہیں ہے، بیٹھ کے کچھ لیڈرز میں، کچھ پارٹی کے لیڈرز جو ہیں نا ان میں وہ مزاج ہے، وہ بیٹھ کے تو وہ سوئیں لیتے ہیں، پھر اپنے پارٹی ہی کے لوگوں کی انسلٹ کے اوپر چسکا لیتے ہیں۔
ایک گروپ کی بات سنتے ہیں, دوسرے گروپ کی بات سنتے ہیں. عمران خان از ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. اور میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ عمران خان کے نزدیک ہیں ان سے پوچھ لیں آپ کہ اگر آپ عمران خان صاحب کے آگے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کسی کی لیگ پولنگ کریں یا کوئی نیگیٹو بات کریں, آپ عمران خان کے دل سے اتر جاتے ہیں. اچھا, وہ برداشت نہیں کرتے؟ نہیں کرتا سر, وہ کہتا ہے اچھا وہ کام نہیں کرتا, تم کر لو. تو شاہ محمود صاحب کے بارے میں کیا ہی از پازیٹیو. ہی ہیز نیور ایور سیڈ اینی تھنگ رانگ اباؤٹ شاہ محمود صاحب. 26ویں ترمیم میں جو بچوں کو لے کر کنٹروورسی سامنے آئی اور یہ سارا سر ان اس کے کے نوٹس اندر میں تھا؟ شوکاز ہوا, بالکل خان صاحب کے نوٹس کے اندر تھا, اور اس کے اوپر کمیٹی بنی, انکوائری ہوئی, انکوائری مکمل ہو چکی ہے, اس کا فیصلہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے, اس میں تو جب آپ کی پولیٹیکل کمیٹی بیٹھتی ہے تو اس میں سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈا پور صاحب اچھی خاصی ان میں ڈسکشن ہوئی, بڑی ہیلدی ڈسکشن تھی وہ, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت سارا جگہوں پہ انہیں کنفرنٹ کیا, بلکہ یہ تک بھی پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے اسے کابینہ سے کیوں اپروو کیا وغیرہ وغیرہ, کیوں اپروو ہوا کابینہ سے, وہ کیا وجہ آپ کو سر میں آپ کو عرض کروں, سب سے پہلے میں تو بڑا راضی ہوں کس بات پہ؟ یہ مائنز اینڈ منرل کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس بل پہ. اچھا, آپ پوچھیں کیوں؟ ہاں جی بتائیے. سر ایک تھی 26ویں ترمیم, ٹھیک ہے, اور اس 26ویں ترمیم کے دوران ہمارے 10 پارلیمنٹیرینز کو اس سے پہلے کڈنیپ کیا گیا پارلیمنٹ ہاؤس سے. ٹھیک, میں, شفقت اوان, جمشید دستی, ہم 3 بچ گئے. ٹھیک, ہمیں پکڑنے کے لیے 3 گھنٹے آپریشن ہوتا رہا, لیکن شاید آنے والے اسمبلی کی راہداریوں سے اس طرح آگاہ نہیں تھے جس طرح ہم تھے. سو وی سروائیوڈ دیئر, ہم 3 لوگ. پھر مسودہ آ گیا, پھر ساری رات اس کے اوپر شکوار ووٹنگ ہوتی رہی, ٹھیک, اور 26ویں ترمیم کی کاپی کسی پارلیمنٹیرین کے ٹیبل پر موجود نہیں تھی. ٹھیک, لا منسٹر اس پہ ریکارڈ پہ موجود ہے. موجود ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہے ان کی جمہوریت. یہ جو 30 سال اس ملک کے مامے چاچے بنے ہوئے تھے, یہ ان کی جمہوریت. اور اب دیکھیں سر میں بتانے لگا سر, ایک چھوٹی سی انسرجن ایک لائن کی پلیز. آپ کی جمہوریت میں کل حامد میر صاحب کو سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ عرفان صدیقی صاحب گرفتار ہوئے تو عمران خان صاحب نے مجھے نعیم الحق صاحب کے ذریعے, اللہ مغفرت فرمائے ان کی, انہوں نے میسیج بھجوایا کہ مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر شاہد مسعود گرفتار ہوئے, کہتے مجھے نہیں پتا. تو آپ کی جمہوریت میں بھی تقریباً چلیں سر, ایک بات تو مان لی نا عمران خان نے, کرنے کے بعد مان تو لیتا ہے. یہ جتنے بندے آپ کے آف ایئر ہوئے ہیں اس وقت, ان میں سے کسی سے آپ نے وزیر اعظم سے پوچھ لیں, پتہ اس کو بھی نہیں ہے, وہ نہیں آن کرے گا. یہ اخلاقی جرت بھی کسی بندے میں ہوتی ہے سر. اچھا, میں کمنگ بیک ٹو مائنز اینڈ منرل, ٹھیک, 26ویں ترمیم ہو گئی سر, ٹھیک, اور اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ آپ کا تماشا آپ کے سامنے لگا. ایک مائن اینڈ منرل بل آیا 17 والا ابھی, چھوڑیں سر, یہ جس کے اوپر بڑا وہ کہتے ہیں کیوس ڈلا ہوا اور بڑی بیشنگ اور سر بڑے وہ بل آتا ہے, کیبنٹ سے اسمبلی میں جاتا ہے, بحث کے لیے جاتا ہے نا سر, ابھی ووٹنگ تو نہیں ہوئی اس کے نہیں. اب یو مسٹ گیو کریڈٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف فار دیٹ. آپ کے پی کے ایم پیز نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا, آپ کے پارلیمانی لیڈرز نے, آپ کی مرکزی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں وہ ڈسکس ہوا, آپ کی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس ہوا, آپ کی کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا, آپ کے ورکر نے ڈسکس کیا. اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ اس کے اندر جو چند ایشوز کے اوپر تحفظات تھے, گورنمنٹ نے وہ بل روک لیا. دس از واٹ یو کال دا ڈیموکریٹک اپروچ. 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کا سارا گروپ اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے سپر سٹارز وکلا کی صورت میں جب ہمارے پاس آتے تھے تو ان کا ہوم ورک نہیں تھا, ہم انہیں بتاتے تھے شکوار چیزیں کہ ہم 57 سے اٹھا کر 24 پہ لے آئے ہیں, تو یہ الف لیلوی داستانیں ہمیں سناتے تھے, ان کا ہوم ورک ہی نہیں تھا. نہیں, تو اس کا کریڈٹ بھی پھر ون مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دیم. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. وہ 54 تھیں, اس کو اٹھا کے 26 کے اوپر لے کے آئے, جو یو آئی ایف لے کے آئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 54 یا 56 تھیں اس کی کاپی ہمارے پاس نہیں تھی. اگر ہمارے پاس کاپی ہوتی تو ہم بھی تیاری کر لیتے اس پہ. اس کی کاپی جے یو آئی ایف کو پرووائڈ کی گئی تھی. ظاہر ہے گورنمنٹ امید کر رہی تھی کہ جے یو آئی ایف ہمارے ساتھ دے پلیڈ پازیٹیولی دیئر, آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ہیم. بہت ساری انہوں نے لیتھل شکیں اس کے اندر سے نکالیں, لیکن 1-2 شکوں کے اوپر ہمارے ان کے ساتھ تحفظات تھے. آپ کو پتہ ہے میں تو خود اس کے اندر شامل تھا, میں خود وہاں پہ جا کے بیٹھتا تھا, میں, عمر ایوب صاحب,
سلمان خان راجہ صاحب علی ظفر صاحب تو چلو یا بیرسٹر گور صاحب کو آپ وکلا کی مد میں لے لینا, میں راجہ صاحب عمر ایوب صاحب ہم تو وکلا کی کہتے مد رہے میں کچھ واٹس ایپ بھی کر دیں مجھے سر. نہیں, میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ شکوں کے اوپر آخر میں 2 سے 3 شکیں ایسی تھیں جس کے اوپر ہمارے تحفظات تھے. اس کے اوپر مولانا نے ہمیں کہا کہ بالکل آپ کا رائٹ ہے, میں اس میں سے جتنا زہر نکال سکتا تھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ترمیم ہو رہی تھی تو وہ بلاول صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور پھر مولانا صاحب نے ایک تقریر کی تھی, اور اس کے اندر وہ زہر اور کالا کوا اور یہ تمام باتیں ہوئی تھی. کالا ناک ڈالا تھا, کالا ناک ڈالا تھا. بلاول صاحب نے کہا کہ وہ تو عدلیہ کو کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جس کو بھی کہہ رہے تھے وہ کالا ناک عدلیہ کو کہہ لیں تو وہ توہین نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ہم کو بات کہہ لیں تو وہ توہین کے زمرے میں آ جاتا ہے. دیٹس another اسٹوری. تو جو انہوں نے کیا تھا مولانا صاحب کی جماعت نے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ پرنسپلی ایگری ہوا تھا کہ چونکہ ہم ان تمام 2 سے 3 شکیں رہ گئی ہیں, ہم ایگری نہیں کرتے, ہم خلاف ووٹ دیں گے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ بالکل خلاف ووٹ دیں. سمپل از دیٹ. سر بہت آپ کا شکریہ. آپ جب بھی آپ کو اجازت مل جائے عمران خان صاحب سے, ہمارا فورم سر حاضر ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے اور ہمیں بتائیے وہ ساری راز کی باتیں, اور آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. سر آپ بتائیں, میں جس دن میں راز کھولوں گا اس دن پھر سرے بازار کھولنے ہیں. میں نے یہ سرے بازار ہی ہے سر, ہاں تو پھر میں بتاؤں گا.